بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال، سوالات کے جواب 21 سے 26 تک اس اقتباس کی روشنی میں دیجیے۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، نیاز نے اس کو پیار سے ڈانٹا، پاگل مت بنو، اور اس کو اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا لیا۔ سلطانہ نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ سہمی ہوئی سی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نیاز اس کو بازوؤں پر اٹھائے ہوئے کمرے کے باہر آ گیا۔ بارش کے قطرے کھڑکی کے شیشوں پر، درختوں پر، چھتوں پر بج رہے تھے۔ ہوا فراٹے بھرتی ہوئی درختوں سے گزرتی تو ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی زور زور سے قہقہے لگا رہا ہے۔ مذکورہ بالا اقتباس جس ناول سے ماخوذ ہے اس کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، شوکت صدیقی۔ یہ اقتباس ناول خدا کی بستی 1958 سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے تخلیق کار جو ہیں شوکت صدیقی ہیں۔ ناول خدا کی بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول میں 6 حصے ہیں، فصل دوم میں 4 حصے ہیں، فصل سوم میں 4 حصے، چہارم میں 4، پنجم میں 5 حصے ہیں، ششم میں 5 حصے ہیں، ہفتم میں 4 حصے ہیں، ہشتم میں 5 حصے ہیں، نہم میں 4 حصے ہیں، دہم میں 4 حصے ہیں، اور یازدہم میں 7 حصے ہیں۔ ناول خدا کی بستی کا انتساب جو ہے ظفر مسعود اور ڈاکٹر عبدالعلیم کے نام کیا ہے۔ شوکت صدیقی نے ناول خدا کی بستی کا انتساب ظفر مسعود اور ڈاکٹر عبدالعلیم کے نام کیا ہے۔ اس ناول کے اہم کردار شامی راجہ نوشہ نیاز جو ہے نوشہ کا سوتیلا باپ ہے، سلطانہ نوشہ کی بہن ہے، انو نوشہ کا چھوٹا بھائی، شیخ جی، خان صاحب، سلمان، رخشندہ جو ہے یہ سلمان کی بیوی ہے۔ یاد رہے ساتھیوں کہ رخشندہ جو ہے وہ سلمان کی بیوی رہتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ مذکورہ بالا اقتباس میں نیاز اور سلطانہ کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، سوتیلا باپ اور سوتیلی بیٹی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مذکورہ بالا اقتباس کس حصے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا 5ویں، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ اقتباس جو ہے 5ویں حصے سے ماخوذ ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 24، مذکورہ بالا اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ یہ اقتباس جو ہے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، خدا کی بستی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مذکورہ بالا اقتباس ناول کے کس فصل سے ماخوذ ہے؟ یہ اقتباس جو ہے اس کی آواز لرز رہی تھی، یہ کس فصل سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو فصل ہشتم، دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 6ویں فصل سے جو ہے یہ اقتباس ماخوذ ہے۔
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اصناف کے اعتبار سے دو صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. خوب اچھے سے پڑھیے اور اس کے آنسر دینے کی کوشش کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. شامت اعمال یہ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے جو ان کے مجموعہ ستم ایجاد میں شامل ہے. وکیل صاحب یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے اور رشید احمد صدیقی کے مضامین رشید میں یہ شامل ہے انشائیہ وکیل صاحب. جنون لطیفہ، جنون لطیفہ یہ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے اور یہ مجموعہ جو ہے یہ انشائیہ جو ہے جنون لطیفہ مشتاق احمد یوسفی کے مجموعہ چراغ تلے میں شامل ہے. تنہائی یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے جو ان کے شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے. سمندر کا بلاوا یہ میرا جی کی نظم ہے اور میرا جی کے شعری مجموعہ تین رنگ میں یہ شامل ہے سمندر کا بلاوا. چکلے یہ ساحل لدھیانوی کی نظم ہے اور ساحل لدھیانوی کے شعری مجموعہ تلخیہ میں شامل ہے چکلے. تو بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. درج ذیل کے دو زمرے صحیح ہیں. شاعر اور اس کے مجموعے کے لحاظ سے دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو چوتھا. بی اور سی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے آتش گل اور غزل جو ہے یہ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے جو داخل نصاب ہے. اسم اعظم یہ شہریار کا شعری مجموعہ ہے جو داخل نصاب ہے اور اصغر گنڈوی کا داخل نصاب شعری مجموعہ نشاط روح ہے. یاد رہے دوستو کہ اصغر گنڈوی کا داخل نصاب شعری مجموعہ نشاط روح ہے. شہریار کا شعری مجموعہ ہے اسم اعظم، مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ غزل، جگر مراد آبادی کا آتش گل اور عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ جو ہے وہ عشق نامہ ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اس کے کچھ ڈیٹیلز ہیں دیکھ لیتے ہیں. غزل 1953 یہ مجروح سلطان پوری کا شعری مجموعہ ہے اور اس کا پیش لفظ غزل کا پیش لفظ محمد عبد الغفار نے لکھا ہے اور تعارف سردار جعفری نے اس کا لکھا ہے. اور غزل کا انتصاب جو ہے راجندر سنگھ بیدی کے نام ہے. مجروح سلطان پوری نے غزل کا انتصاب جو ہے راجندر سنگھ بیدی کے نام کیا ہے. آتش گل 1958 جگر مراد آبادی کا شعری مجموعہ ہے. اس مجموعہ کا پیش لفظ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے اور دیباچہ آل احمد سرور نے لکھا ہے. آتش گل کا دیباچہ آل احمد سرور نے لکھا ہے اور پیش لفظ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں سے کس صنف میں قافیہ نہیں ہوتا ہے؟ تو
تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا تیسرا، ہائکو میں قافیہ نہیں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، الاؤ کا ایڈیشن کس شہر سے شائع ہوا ہے؟ 1942 میں جو ایڈیشن ہوا تھا الاؤ کا، وہ کس شہر سے شائع ہوا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، یعنی لاہور۔ الاؤ سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ ہے جو 1940 عیسوی میں مکتبہ اردو لاہور سے شائع ہوا تھا۔ الاؤ کا مقدمہ جو ہے کرشن چندر نے لکھا ہے۔ افسانوی مجموعہ الاؤ کا مقدمہ جو ہے کرشن چندر نے لکھا ہے۔ افسانوی مجموعہ الاؤ 16 افسانوں پر مشتمل ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام مجیب الرحمن تھا۔ ان کی پیدائش 1911 عیسوی کو پٹنہ میں ہوئی ہے اور وفات 1979 عیسوی کو الہ آباد میں۔ سہیل عظیم آبادی کے والد کا نام حبیب الرحمن تھا اور بیوی کا سائرہ خاتون۔ ان کی اہم تصانیف الاؤ 1940، نئے پرانے 1943 ہے۔ الاؤ کے افسانوں کے کردار افسانہ بخیر تمام کے کردار جو ہے رام داس ہے، جو ذمہ دار رہتا ہے۔ لاٹ صاحب طوطا رام داس کی بیوی۔ اس کہانی کا مرکزی خیال جو ہے بنگالی کہانی سے ماخوذ ہے۔ افسانہ بخیر تمام کا جو مرکزی خیال ہے وہ بنگالی کہانی سے ماخوذ ہے۔ بیچارہ کے کردار رجیہ رحمو کی بیوی، شاہ جی دلو جسے رحمو اپنا خط پڑھواتا تھا، منشی جی سندری وغیرہ ہیں۔ یہ کہانی مرد کے نفسیات پر ہے۔ افسانہ بیچارہ جو ہے، یہ کہانی جو ہے مرد کے نفسیات پر ہے۔ جوانی کے کردار سریندر، بی بی پربھا، کوشلیہ سریندر کی محبوبہ، شانتی سریندر کی چھوٹی بہن اور سالو وغیرہ اہم کردار ہیں جوانی کے۔ پیٹ کی آگ کا کردار رحیم بابو صاحب ہیں۔ چار آنے کا کردار ریاض اور نصیر ہیں۔ ریاض کا دوست رہتا ہے، نصیر جو ہے یہ ریاض کا دوست ہے۔ بھوک کا کردار رامو، جگن، عورت اور حلوائی وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 30 ہے، ذیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں، صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، اے اور بی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آمد اور رجز یہ دونوں جو ہیں یہ مرثیہ کے جز ہیں۔ مدح اور حسن مطلب یہ قصیدے کے جز ہیں۔ سراپا بھی جو ہے یہ مرثیہ کا جز ہے، حسن مطلب قصیدہ کا جز ہے۔ آمد یہ بھی مرثیہ کا جز ہے لیکن گریز یہ قصیدہ کا جز ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر اے اور بی ہو جائے گا۔ اے اور بی جو زمرے ہیں وہ صحیح ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 31 ہے، بال جبریل کی نظموں کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو دوسرا، دعا، مسجد قرطبہ، لینن، فرشتوں کا گیت، یہ بال جبریل کی نظموں کی صحیح ترتیب ہے۔ بال جبریل کی نظمیں دعا، مسجد قرطبہ، لینن اور فرشتوں کا گیت۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نقد الشعر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا
قدامہ ابن جعفر، نقد الشعر یا قدامہ ابن جعفر کی اہم تصنیف ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قدامہ ابن جعفر کے بارے میں کچھ مختصر بات کر لیتے ہیں۔ ان کے کچھ اقوال ہیں۔ قدامہ ابن جعفر کے مطابق جو ہے شاعری کے 4 عناصر ہوتے ہیں، لفظ معنی کے ساتھ، لفظ وزن کے ساتھ، معنی وزن کے ساتھ اور معنی قافیہ کے ساتھ۔ قدامہ ابن جعفر معنی کی قدر و قیمت بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاعر کا فرض اولین بہترین معنی کا انتخاب ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ برے معنی سے اعتراض کرے، اس لیے کہ معنی ہی شاعری کا خام مواد ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب نقد الشعر میں کہی ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے حسن کاری کو شعر کے لیے ضروری قرار دیا ہے اور اخلاقی تعلیم کے نظریوں کو رد کیا ہے۔ قدامہ کے نزدیک شعر کا فحش اور غیر اخلاقی ہونا اس کی خوبیوں کو متاثر نہیں کرتا ہے۔ قدامہ ابن جعفر نے جھوٹ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے، اور قدامہ نے کہا ہے کہ بہترین شعر وہ ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہو، اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب احسن الشعراء کذبہ میں کہی ہے۔ قدامہ ابن جعفر کے مطابق کوئی شاعر اس وقت تک عظمت حاصل نہیں کر سکتا، یعنی بڑائی حاصل نہیں کر سکتا، جب تک اپنے کلام میں مبالغہ اختیار نہ کرے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 33 ہے، غزل کے ہر شعر پر مزید 3 مصرے لگانا اردو اصطلاح شاعری میں کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا چوتھا، تخمیس۔ غزل کے ہر شعر پر مزید 3 مصرے لگانا اصطلاح شاعری میں تخمیس کہلاتا ہے۔ تخمیس کسے کہتے ہیں؟ غزل کے ہر شعر پر مزید 3 مصرے لگانا اصطلاح شاعری میں تخمیس کہلاتا ہے۔ تضمین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے پر شعر یا مصرع لگایا اسے تضمین کہتے ہیں۔ اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے پر شعر یا مصرع لگانا تضمین کہلاتا ہے۔ تضمین کے 2 قسمیں ہیں، ایک مصرع پر ایک مصرع لگانا، اس کی دوسری قسم ہے ایک شعر پر ایک مصرع لگا کر مثلث، مربع یا مخمس بنا دینا۔ شہر آشوب جس میں کسی ملک، قوم یا شہر کی بربادی اور اس کی تباہ حالی کا درد مندانہ طور پر بیان کیا جائے اسے شہر آشوب کہا جاتا ہے۔ ترکیب بند اس میں 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں شعر کے 2 مصرے الگ قافیہ میں لکھے جاتے ہیں، اور ہر بند کے قافیہ اور ادیب بھی مختلف ہوتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 34 ہے، مجنوں گورکھپوری کس دبستان کے نمائندہ ناقد ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا تاثراتی۔ مجنوں گورکھپوری تاثراتی دبستان کے نمائندہ نقاد مانے جاتے ہیں۔ تاثراتی دبستان کے اہم نقاد محمد حسین آزاد، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فراق گورکھپوری، شبلی نعمانی، مجنوں گورکھپوری، محمد حسن عسکری، رشید احمد صدیقی، خورشید الاسلام وغیرہ ہیں۔ جمالیاتی تنقید کے اہم نقاد محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، اثر لکھنوی، محمد حسن عسکری، فراق گورکھپوری وغیرہ ہیں۔ یاد رہے محمد حسن جو ہیں جمالیاتی اور تاثراتی دونوں نقاد ہیں۔ شبلی نعمانی یہ بھی دونوں نقاد ہیں، تاثراتی اور جمالیاتی۔ مہدی افادی بھی دونوں دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، تاثراتی اور جمالیاتی۔ نیاز فتح پوری بھی
دونوں دبستان سے تعلق رکھتے ہیں. اور کون ہے؟ محمد حسن عسکری. محمد حسن عسکری بھی دونوں دبستان سے تعلق رکھتے ہیں، تاثراتی اور جمالیاتی. ترقی پسند تنقید کے اہم نقاد اختر حسین رائے پوری، سجاد ظہیر، ڈاکٹر عبدالعلی، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، عزیز احمد، مجتبیٰ حسین، محمد حسن، قمر رئیس، سید محمد عقیل، شارب ردیلوی، محمد علی صدیقی، ممتاز حسین وغیرہ ہیں. یاد رہے کہ جدلیاتی مادیت مارکسی یعنی ترقی پسند تنقید کی پہچان ہے. نفسیاتی تنقید کے نمائندہ نقاد وحید الدین سلیم ہیں، میرا جی ہیں، وزیر آغا، سلیم احمد، ریاض احمد اور سید شبیہ الحسن وغیرہ ہیں. سائنٹیفک تنقید کے اہم نقاد سید عبداللہ، سید اعجاز حسین، اختر حسین رائے پوری، سید احتشام حسین، عبادت بریلوی، عبدالعلیم آل احمد سرور، مسعود حسین خان اور محمد حسن وغیرہ ہیں. اسلوبیاتی تنقیدی دبستان میں صوتیات، نحویات، لفظیات، معنیات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. اور یاد رہے دوستو کہ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد اور رہبر مسعود حسین خان ہیں. گوپی چند نرنگ یہ اسلوبیاتی نقاد ہیں. یاد رکھیں کہ گوپی چند نرنگ جو ہیں یہ اسلوبیاتی نقاد ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں، درست زمرے کی نشاندہی کیجیے. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. صنف کے لحاظ سے راستہ بند ہے، چوٹے اور ایک لڑکی، یہ تینوں جو ہیں افسانوی مجموعے ہیں. ایک چادر میلی سی، ٹیڑھی لکیر اور خدا کی بستی، یہ تینوں جو ہیں ناول ہیں. تو اس کا رائٹ آنسر بی اور ڈی ہو جائے گا. اور یاد رکھیں دوستو کہ تماشا گھر یہ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ ہے جو 12 افسانوں پر مشتمل ہے. اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا ناول ہے. گودان یہ منشی پریم چند کا ناول ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 36 ہے. ذیل میں 2 بیانات دیے گئے ہیں جن میں سے ایک دعویٰ اور دلیل ہے. دعویٰ ہے خدا کی بستی ایک شاہکار ناول ہے. دلیل ہے کیونکہ اسے پہلا آدم جی انعام ملا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا. دعویٰ صحیح ہے لیکن دلیل غلط ہے. خدا کی بستی ایک شاہکار ناول ہے لیکن اس وجہ سے وہ شاہکار نہیں ہے کہ اسے جو ہے پہلا آدم جی انعام ملا ہے. خدا کی بستی تو ایک شاہکار ناول ہے ہی لیکن وہ اس وجہ سے شاہکار نہیں ہے کہ اسے پہلا آدم جی انعام ملا ہے. تو دعویٰ اس کا صحیح ہو جائے گا اور دلیل جو ہے غلط ہو جائے گا. خدا کی بستی ایک شاہکار ناول ہے. اس ناول میں 49 ابواب ہیں اور اس ناول میں عبداللہ حسین نے پہلی جنگ عظیم سے لے کر تقسیم ہند تک کے تمام سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی حالات کو بڑے ہی فنکارانہ انداز میں بیان کیا ہے.
عبداللہ حسین کا اصل نام محمد خان تھا اور ان کی پیدائش 1931 کو راول پنڈی میں ہوئی ہے اور وفات 2015 کو ہوا ہے۔ ان کی اہم تصانیف اداس نسلیں 1963، باغ قید اور رات وغیرہ ہیں۔ ناول اداس نسلیں 1963 میں شائع ہوا ہے اور یہ عبداللہ حسین کا پہلا ناول ہے۔ یاد رہے دوستو کہ ناول اداس نسلیں یہ عبداللہ حسین کا پہلا ناول ہے جو داخل نصاب ہے۔ اس ناول کے اہم کردار نعیم، عذرا، پرویز اور علی وغیرہ ہیں۔ اس ناول کے ذیلی کردار نجمی، خالہ عائشہ، نیاز بیگ، ایاز بیگ، شیلا بانو، راول، ارشد صاحب زادہ، وحید الدین، شیریں، گریگن، جمیلہ، فہمید، خالد، کیپٹن مسعود، ٹھاکر مہندر سنگھ، جوگیندر سنگھ، کرم سنگھ، کلدیپ کور، فقیر دین، احمد دین، نمرود، بشن، سلیم، فضل، طوائف، زہرا بیگم، اچھوت، شیلا بانو اور غلام حسین وغیرہ ہیں۔ نعیم کے والد نیاز بیگ ہیں، چچا ایاز بیگ۔ نعیم عذرا کا عاشق رہتا ہے۔ عذرا نعیم کی بیوی ہے۔ نعیم کی بہن نجمہ رہتی ہے۔ نعیم کا دوست مہندر سنگھ ہے۔ نعیم کا بھائی علی اور اس کی بیوی عائشہ ہے۔ عذرا کے والد روشن آغا ہیں۔ عذرا کا بھائی پرویز ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 37 ہے، تذکرہ اور تذکرہ نگاروں کے اعتبار سے صحیح جواب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو پہلا۔ کریم الدین کا تذکرہ طبقات الشعراء ہے۔ میر تقی میر کا تذکرہ جو ہے وہ نکات الشعراء ہے۔ میر حسن کا تذکرہ شعرائے اردو ہے اور شیفتہ کا تذکرہ گلشن بخار ہو جائے گا۔ تو اس کا رائٹ آنسر جو ہے پہلا ہوگا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شاعر اور اشعار کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں دوسرا۔ دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ حسرت موہانی کا شعر ہے، یک قدم بے سود ہے اظہار حال آرزو، حسن بے پرواہ کے آگے عشق نا منظور کا۔ عرفان صدیقی کا شعر ہے، کہاں سے آتے ہیں یہ گھر اجالتے ہوئے لفظ، چھپا ہے کیا میری مٹی میں ماہ پارا کوئی۔ چھپا ہے کیا میری مٹی میں ماہ پارا کوئی۔ مرزا غالب کا شعر ہے، حال دل نہیں معلوم لیکن اس قدر یعنی، ہم نے بار بار ڈھونڈا تم نے بارہا پایا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، اتنا نہ تجھ سے ملتے نہ دل کو کھو کے روتے، جیسا کیا تھا ہم نے ویسا ہی یار پایا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کرے ہے والب گنچا در ہزار سخن، درج ذیل کے صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔
تو اس کا صحیح جواب ہوگا چمن میں موجے تکلم کی کھول کر زنجیر. دوسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. کرے ہیں والب غنچہ در ہزار سخن چمن میں موجے تبسم کی کھول کر زنجیر. یہ شعر جو ہے یہ ذوق کے قصیدہ سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ شعر جو ہے شیخ ابراہیم ذوق کا جو قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، اس میں یہ شعر شامل ہے. اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 40 ہے، درج ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں. آج کا آخری سوال ہے ساتھیوں. یہاں بی ہوگا. تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو تیسرا. بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. پطرس بخاری، رشید احمد صدیقی اور احمد جمال پاشا، یہ تینوں جو ہیں انشائیہ نگار ہیں. لاہور کا جغرافیہ، شامت اعمال اور چارپائی، یہ تینوں تصانیف جو ہیں یہ انشائیہ ہیں. لاہور کا جغرافیہ پطرس بخاری کا انشائیہ ہے. شامت اعمال یہ احمد جمال پاشا کا انشائیہ ہے، اور چارپائی یہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے. تو اس کا رائٹ آنسر بی اور ڈی ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں دوستوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.